أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. للرجال را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. جا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. للرجال. نصیب صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. صی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم مشدد پر بھی گنہ ہوگا. الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس میم پر بھی گنہ ہوگا، یہاں پر بھی گنہ ہوگا. ترکل را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. والدانی وا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والاقربون واللام ساکن کو ہلانا نہیں. قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. قاف ساکن پر قلقلہ بھی ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف تا با جیم دال جب بھی ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. بو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا. 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نون مشدد پر غنہ ہوگا. سائی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نصیب صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. سی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا اور میم مشدد پر بھی گنہ ہوگا. دونوں میم کے اوپر گنہ ہوگا. اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. تارکل را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. والدانی وا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لدانی دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون کو کھینچنا نہیں. والدانی. والاقربون قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. اس پر قلقلہ بھی ہوگا، ساکن ہے اور زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. بو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نہ کو کھینچنا نہیں. میم مشدد پر گنہ ہوگا. ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قل قاف پر ہے مستعلیہ، پر پڑھا جائے گا. قل منہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کہا ہے، اظہار حلقی ہوگا. او وولین ہے، تھوڑے نرمی کے ساتھ پینچ کر ادا کریں گے. کثر را ساکن ہوگا وقف کی صورت میں، پر بھی پڑھا جائے گا. ملانے کی صورت میں بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. جب ساکن ہوگا تو اس پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا صاد مستعلیہ ہے پورا پڑھا جائے گا. غصیہ مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے ادغام مع الغنہ ہوگا. مفروضا رو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ضاد حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا اور دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. یہاں پر وقف تام ہے, یہاں پر وقف بالابدال ہوگا. نصیبا مفروضا. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے, ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو میں اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.